بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے تکافل کی کچھ پالیسیز کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ بطور سرمایہ کاری کے، انویسٹمنٹ کے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہوا تو پہلے اسے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اب اس کے دفاع میں ہمارے کچھ دوست جو تکافل کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ان کی جو پالیسی ہے وہ کارآمد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی چوکیدار جو ہے اسے ہائر کرتا ہے کہ وہ چوکیداری کرے، ماہانہ اس کو 20,000 روپیہ دیتا ہے اور ایک سال میں تقریباً 2,40,000 روپے اسے ادا کرتا ہے، اور اس طرح 10 سال میں تقریباً وہ 24 لاکھ کے قریب رقم جو ہے اس چوکیدار کو ادا کرتا ہے۔ اب درمیان میں کوئی چوری ہو یا نہ ہو، اسے جو ہے کسی چوری کو روکنا پڑے یا نہ روکنا پڑے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو بھی اس نے رقم وصول کی ہے وہ ساری کی ساری اس کی ہوتی ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرتا۔ اور وہ اپنی مثال دے رہے تھے کہ اب تکافل والے جو ہیں یہ تو بڑے اچھے چوکیدار ہیں کہ یہ آپ کی اس بات سے حفاظت کر رہے ہیں کہ اگر اس دورانیے میں آپ کی موت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو آپ کے گھر والوں کو ایک مقرر کردہ رقم وہ ادا کر دیں گے۔ اب اگر آپ کی وفات نہیں ہوتی اس عرصے میں، تو پھر بھی آپ نے جو رقم ادا کی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ آپ کو واپس کر دیں گے، اگرچہ جو آپ کی مقرر کردہ رقم ہے، ادا کردہ رقم ہے، اس میں تھوڑا نقصان بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کا ایک حصہ آپ کو واپس بھی دے دیں گے، اور جبکہ جو چوکیدار ہے وہ تو نہیں دے رہا۔ تو اس مثال کا تجزیہ کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ ہم نے جو پہلی ویڈیو اس موضوع پہ بنائی تھی اس میں واضح کیا تھا کہ اس میں جو آپ پلان دیتے ہیں اس میں 2 طرح کی چیزیں آپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے اس پالیسی کے دورانیے میں تو کیا ملے گا، اور اگر جو ہے آپ پالیسی مکمل کر لیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کتنا فائدہ ممکن ہے۔ تو آپ دونوں صورتوں میں فائدہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو ون ون سچویشن آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ پالیسی مکمل کرتا ہے یا ابتدائی سالوں میں اس کی وفات نہیں ہوتی تو اس کی دی گئی رقم سے بھی انفلیشن کی وجہ سے کافی ساری رقم کم اسے واپس ملتی ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف آتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں سرمایہ کاری کے لیے ہماری پالیسی اگرچہ اتنی نافع نہیں ہے، تو آپ کی جو پالیسی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ سرمایہ کاری کو ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں۔ اب بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، ان کی تعلیم کے لیے پالیسیز ہیں، اور دوسری تیسری پالیسی جو ہیں وہ سرمایہ کاری کو باقاعدہ شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ جتنی رقم دے رہا ہے اسے اس سے کم ملتی ہے یا زیادہ ملتی ہے، لیکن اس کا یہ ذہن ہے کہ خیراتی طور پہ میں رقم دے رہا ہوں، اس میں سے کسی کا نقصان جو ہے پورا ہو جائے تو بھی اچھا ہے، اور خدا نخواستہ ہمارے ہاں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے تو اچھا ہے، اس سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم کوئی چوکیدار رکھتے ہیں تو اس کے اوپر غور کر لیں کہ ہمیشہ ہم اس جگہ پر چوکیدار رکھتے ہیں جہاں سے ہمیں اتنی آمدنی آ رہی ہوتی ہے کہ اس چوکیدار کی تنخواہ ادا کرنے کے بعد بھی ہم فائدے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو چوکیدار ہائر کریں اور اس جگہ سے آنے والا جو منافع ہے وہ چوکیدار کی تنخواہ دینے کے بعد نقصان میں بدلنا شروع ہو جائے تو ہم اس چوکیدار کو وہاں پر نہیں رکھتے اور ہم اس کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اگر آپ چوکیدار بھی ہیں لیکن اس چوکیدارے میں ہمیں سرمایہ کاری کرنے کی وجہ سے نقصان ہوگا تو لامحالہ ہم اس سے اسکپ کر جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس فائدے نقصان کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ خیرات اور صدقہ آپ لوگوں کو دے رہا ہے جس سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس سے ہم نے نہ اس وقت ڈسکس کی تھی نہ اس وقت ہمارا زیادہ اس پہ فوکس ہے۔ لیکن ہم ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہے وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے، اس کا کم از کم معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پالیسی ہولڈرز ہیں اگر تو ان میں سے 50% سے زیادہ لوگ فائدے میں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور کچھ فائدے کی پالیسی آپ دے رہے ہیں۔ اگر اس سے کم لوگ فائدے حاصل کر رہے ہیں تو پھر لامحالہ آپ کوئی اچھا اور معیاری قسم کا جو ہے وہ پلان ان کو نہیں دے پا رہے۔
اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسی آپ تقریباً 30 سال سے 50 سال کے درمیان یا 30 سال سے 45 سال کے درمیان اس دورانیے میں 30 سے 50 سال کے دورانیے میں عام طور پر آپ جو ہے وہ اس بندے کی انشورنس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس دورانیے میں جو اموات کی شرح ہے وہ تقریباً 0.5% سے لے کر کے بمشکل 1% تک ہے، اور ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ہاں پالیسی لے رہے ہیں ان میں اموات 2 گنا ہو گئی، یعنی کہ 2% ہو گئی۔ اب آپ کے اس پلان کی وجہ سے اگر 2% لوگوں کو فائدہ ہو گیا اور 98% لوگ نقصان میں گئے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ یہ کتنی فائدہ مند پالیسی یا پلان آپ لوگ بنا سکیں۔ البتہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے 2 تجاویز میرے پاس تھیں کہ آپ لوگ جو ہے اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس سرمایہ کاری کو نافع بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، تو ایسا نہ کریں کہ جو اصل رقم ہے انفلیشن جتنا بھی ہو گیا ہے آپ جو ہے اس سے ہٹ کر کے منافع کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اور پھر اس میں سے ایک حصہ اس کو دے رہے ہیں۔ بعض دفعہ وہ حصہ اس کا انفلیشن جو ہے افراط زر کو بھی کور نہیں کر پاتا۔ آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس منافع کی صورت میں چیز آئی ہے سب سے پہلے اس میں سے انفلیشن کو نکالیں تاکہ اس کی اصل رقم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اب جب انفلیشن کو آپ نکال دیں، اب باقی کی جو فائدہ بچتا ہے اس کو آپ تقسیم کریں۔ اگر آپ نے شرکت کی ہوئی ہے تو اس کو آپ اپنے درمیان اس بندے کے درمیان شریک کریں۔ اب مثال کے طور پر اگر جو ہے آپ لوگوں کو 18% منافع ہوا ہے اس سال، اور 18% منافع میں سے بالفرض آپ کا اگر 50% ہے، مجھے اب شور نہیں ہے کس پرسنٹیج سے آپ پروفٹ لیتے ہیں، تو اگر آپ 9% اس کو دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ 9% خود رکھ رہے ہیں تو آپ تو سراسر منافع میں چلے گئے، لیکن اگر انفلیشن جو ہے وہ 9%، 10%، 11%، 12% ہو گیا تو وہ بندہ نقصان میں چلا گیا۔ اب ایسا کریں کہ اگر وہ 11% انفلیشن ہوا ہے، اب 11% کو نکال دیں، اب باقی کا جو آپ کے پاس پروفٹ بچا ہے 6-7%، اس کو آپ جو ہے جو بھی آپ کی ریشو ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیں، تو اس طرح وہ جو شخص ہے اس کی رقم کم ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اور دوسرا اس میں آپ اس طرح بہتری بھی لا سکتے ہیں کہ جو آپ کو پروفٹ اس شخص کا حاصل ہوا ہے، انفلیشن کو نکال کر کے انفلیشن کی رقم بھی آپ اس کی سرمایہ کاری میں کاؤنٹ کریں، اور اس سے اوپر جو اس کا فائدہ بنتا تھا جس کو آپ نے ابھی اس کو نہیں دیا آپ کے پاس ہے، اس کو بھی آپ اس سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ میں شامل کر لیں۔ اس طرح اگر آپ اس کو شامل کریں گے، ہر سال انفلیشن نکال کر کے اگر آپ فائدہ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، تو اس سے ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ انفلیشن سے بچا رہے اور آپ کی جو واقعی سرمایہ کاری کی پالیسی ہے وہ کسی کے لیے نافع ثابت ہو سکے۔ اور یہ چند باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ اور ہاں، ایک تنبیہ ہم اس بارے میں کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر جب ہم تکافل کے سامنے کی باتیں سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس کے متبادل سونا چاندی خرید کر کے رکھ لیں گے تو شاید ہم انفلیشن کو کور کر جائیں گے۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگرچہ وہ انفلیشن کو کور کر جائیں قیمت کے حوالے سے، لیکن ایک اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی وہ سونا چاندی پاس رکھیں گے تو اس کے اوپر ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب وہ 20 اور 25 سال میں تقریباً اگر وہ زکوٰۃ 2.5% ادا کرتے رہیں گے تو تقریباً ان کے پاس آج سے 20-25 سال کے بعد 54% سونا یا چاندی باقی رہے گا، تو پھر یہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی اچھی آپشن نہیں ہے۔ البتہ اس کے متبادل میں جو کہ سب کے لیے تو نہیں ہوگا، چند لوگوں کے لیے متبادل ثابت ہو سکے گا، ہم انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔